مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ تو اس پیغام پر اپنا نیا پیغام لاگو نہ کرے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ 15 حدیثوں سے اس کا ثبوت پیش کیا گیا تھا۔ آج کے سبق میں دوسرے حضرات مثال کے طور پر حضرت ابراہیم نخعی، حضرت امام اعظم اور آپ کے اصحاب حضرت امام مالک اور امام شافعی اور اصحاب شافعی، ان تمام حضرات نے فریق اول کے لوگوں کی مخالفت کی ہے اور یوں بیان کیا ہے کہ اگر بھاؤ کرنے والا مساوم جس کو کہا ہے یا خاطب پیغام پہنچانے والا اس کی طرف اگر میلان کر چکا ہے، جس چیز کا بھاؤ کیا گیا ہے اس کی طرف رکن مساوم ہو چکا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یار اچھی ہے چیز میں خرید لوں گا، تو رکون کا وجود اگر ہو چکا ہے یا کسی عورت کو پیغام دیا تو اس کی طرف میلان بھی ہے، پورا رکنا مائل ہو چکا ہے، تو رکون کی صورت میں کسی کے لیے اب یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے بھائی کے بھاؤ پر اپنا بھاؤ طے کرے، یا کسی عورت کو پیغام دے کر کے میلان بھی پورا ہے، اب دوسرے کے لیے یہ روا نہیں ہوگا کہ اسی عورت کے لیے اپنا پیغام بھیج دے۔ یہ کہا ہے ان لوگوں نے، اور یہی مطلب راجے بھی ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے، بات بن گئی ہے پھر بھاؤ تاؤ کرے تو مطلب یہ ہے کہ نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بھاؤ ہو یا یہ پیغام دینا ہو جن کا ذکر پہلے 15 آثار میں کیا گیا ہے، آخرکار بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کی ممانعت یا بھائی کے پیغام پر نئے پیغام کی ممانعت، یہ وہی ممانعت ہے جو ہم نے بیان کیا ابھی یعنی رکون والی ممانعت۔ لیکن مساوم کسی شخص نے مطلب بھاؤ کیا کسی مرد سے کسی چیز کا، یا کسی عورت کے ولی کی طرف پیغام بھیجا گیا اور وہ انسان مائل نہیں ہے اس کی طرف، پیغام پہنچا دیا گیا لیکن رکون نہیں ہے، کہہ رہے تو اب ایسی صورت میں عدم رکون کی صورت میں دوسرے لوگوں میں سے کسی بھی شخص کے لیے پیغام بھیجنا، یا بھینس کا سودا ہوا تھا لیکن میلان نہیں ہے، بس سودا ہو گیا تھا، اور لگتا بھی ایسا کبھی کبھی انسان سودا کر لیتا لیکن اس کے حرکات سے یہ لگتا کہ یہ خریدے گا نہیں، کبھی ایسا لگتا کہ نہیں، سودا کر لیتا لیکن چل دیتا، کہہ رہے چلو یار، وہ سستا بھی کرتا رہتا، کہہ رہے چلو اتنے دے دینا، تو عدم رکون کی صورت میں مطلب یہ ہے کہ اب جائز ہوگا۔ تو یہ والا فرق نکل کر کے آیا، اور ان حضرات نے اپنے دعوے کو پختہ کیا ہے 5 حدیثوں سے۔ کتنے حدیثوں سے؟ سند کے ساتھ نحوہ مثلہ کر کے انہوں نے 5 دلائل دیے ہیں۔ سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ یزید بن سنان کی ہے، الکوفی، شیخ طحاوی ہیں اور ان کے شیخ عبد الرحمن بن مہدی ہیں، اور پھر ان کے شیخ سفیان ہیں، اور پھر معنعن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، حدیث معنعن عن ابی بکر و ابن ابی بکر بن ابی الجہم۔ تو ابن ابی الجہم کی ایک روایت ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس، قیس کی صاحبزادی تھی اور فاطمہ ان کا نام تھا، تو فاطمہ بنت قیس سے انہوں نے سنا، ابو بکر بن ابی الجہم کہتے ہوئے سنا کہ فاطمہ بنت قیس کہہ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا، کن سے؟ فاطمہ بنت قیس سے یہ کہا تھا سرکار نے کہ فاطمہ بنت قیس جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو مجھے آگاہ کرنا، اطلاع دینا کہ عدت کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ تو وہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب میری عدت کی مدت پوری ہوئی، معاملہ گزرا، تو مجھے بہت سارے پیغام دینے والوں نے پیغام دیا، اور ان میں ذکر بھی کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ
رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیغام دینے والوں میں تھے، اور دوسرے حضرت ابو الجہم، ابو بکر بن ابی بکر ابی الجہم، یہ بھی پیغام دینے والوں میں تھے۔ تو اب بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے معاویہ تو خفیف الحال ہے۔ معاویہ کیا ہے؟ خفیف الحال، یعنی خفیف الحال کا مطلب کیا ہے؟ نادار بظاہر، حال ان کا ہلکا ہے، مفلس جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ تو اور رہے ابو الجہم، ابو الجہم عورتوں کو بہت مارتا ہے۔ ارے تمہیں تو ہنسی آ رہی ہے، لیکن یہ تو ان کا مسئلہ ہے نا۔ ابو الجہم یعنی سخت ہیں، عورتوں کی پٹائی کرنے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آئے گا آگے کہ ابو الجہم کی گردن سے ڈنڈا نیچے جاتا ہی نہیں ہے، یہاں سے بازو سے ڈنڈا جب یہاں رہے گا ہر وقت تو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ تیار ہے معاملہ۔ تو ان کے شانے سے ڈنڈا نیچے جاتا ہی نہیں ہے۔ تو مطلب سرکار کے فرمان کا یہ کہ حضرت معاویہ خفیف الحال ہیں اور ابو الجہم یضرب علی النساء بالشدہ، تو تمہارے لیے اسامہ بن زید مناسب رہیں گی۔ اسامہ بن زید سے تم اپنا مطلب یہ ہے کہ وہ کر لو۔ تو اب اس میں دیکھیے یہ حدیث پہلی حدیث ہوئی، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی تو بتایا ہے کہ پیغام دینے والوں نے پہلے پیغام دے دیا ہے۔ پہلا پیغام کس نے دیا؟ حضرت معاذ، دوسرا ابو الجہم۔ پھر پیغام دینے والوں کے پیغام کی اطلاع بھی مل گئی، لیکن سرکار نے پھر بھی کیا فرمایا؟ علیہ بھی اسامہ بن زید۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ اگر پیغام دینے والوں نے پیغام دے دیا اور کسی طرف سے رکون نہیں پایا گیا، میلان نہیں ہوا، کیونکہ خفیف الحال ہیں وہ، تو اس کا مطلب کیا؟ رکون نہیں۔ اور ابو الجہم یضرب علی النساء بالشدہ، تو رکون نہیں۔ تو عدم رکن کی صورت میں پیغام دینے والے کے پیغام پر پیغام دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس روایت میں۔ تو اس سے ہمارے مذہب کی تائید ہو رہی ہے، اور پچھلے والے آثار بھی اسی پر محمول ہیں، نہ کہ اطلاق پر محمول ہیں۔ دوسری روایت اب ملاتے جائیں، دیکھیے اب میں ترجمے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ ہی کر دیا میں نے۔ دیکھیے قالت سمعت فاطمہ بنت قیس تقول، فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا اذا انقضت عدتك فاذنيني، قالت فخطبني خطاب فيه معاویہ وابو الجهم، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان معاویہ خفیف الحال وابو الجهم يضرب النساء فيه او فيه شدة على النساء شك من الراوی ہے، ٹھیک ہے، ولكن عليك بأسامة بن زید، تمہارے لیے یہ مناسب رہیں گے۔ دوسری حدیث حدثنا سلیمان بن شعیب الکیسانی، یہ کیسان کے رہنے والے تھے، قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبہ عن ابی بکر بن ابی الجامع عن فاطمہ نحوہ، دوسرا اصل اسی کے ہم معنی۔ حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا علی بن معبد، شیخ مسلم ہیں، قال حدثنا اسماعیل بن ابی کثیر الانصاری عن محمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن فاطمہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، تین ہو گئے، چوتھا اثر۔ حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن فاطمة بنت قيس انها لما انقضت عدتها، یہ ہے کہ جب ان کی عدت کی مدت گزری، خطبها ابو الجهم ومعاویہ، تو حضرت ابو الجهم اور معاویہ نے ان کو پیغام دیا، كل ذلك يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اين انت من اسامہ، ہر ایک یعنی ہر ایک مطلب یہ ہے کہ کہتا تھا ذالک یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این انت من اسامہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے حق میں کہتے، دونوں کے حق میں جنہوں نے مطلب پیغام دیا کہ کہاں تم اور کہاں وہ۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ کہاں معاویہ وہ خفیف الحال ہیں اور وہ ابو الجہم سخت ہیں، تو تمہارے لیے مناسب کون ہے؟ اسامہ بن زید، یعنی تم جو ہے اسامہ کے مناسب ہیں۔ حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا اخبره عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمى بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمه بنت قيس قالت، وہ فرماتی ہے لما حللت، جب میں حلال ہوئی، لیکن یہ پتہ نہیں ان کو طلاق ہو گئی تھی یا کیا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بہرحال یہ مجھے ڈیٹیل معلوم نہیں۔ لما حللت، جب میں کیا ہوئی؟
حلال ہوئی مطلب عدت کی مدت پوری ہوئی. اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی. فذکرت لہ، میں نے آپ کی بارگاہ میں ذکر کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم خطبانی، دونوں نے مجھے پیغام بھیج دیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اما ابو جہم، رہ گئے ابو جہم، فلا یضع عصاه من عاتقه، تو اپنی لاٹھی شانے سے نیچے نہیں رکھتے ہیں وہ. واما معاویہ، رہ گئے معاویہ، فصعلوک، تو وہ نادار ہیں، لا مال لہ، صعلوک بھی ہے ضمے کے ساتھ، ان کے پاس مال نہیں ہے. ولکن انکحی اسامہ بن زید، ہاں تم اسامہ بن زید سے نکاح کرو. یہ خود بیان کرتی ہیں فقریت، مجھے اندر سے یہ ناگواری، اسامہ کو مجھے یعنی ناگوار ہوا نکاح کرنا میرا ان کے ساتھ. پھر فرمایا آپ نے اسامہ سے نکاح کر لو. تو میں نے اسامہ سے نکاح کر لیا، اللہ نے اس میں مجھے بھلائی دی اور مجھ پر رشک کیا گیا. وقت فیہ، اسامہ کی بیوی بننے کی وجہ سے مجھ پر عورتیں کیا کرتی تھی؟ رشک. ارے بڑے اچھے شوہر کی بیوی بنی. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن فاطمة بنت قيس قالت، فرماتی ہیں لما حللت خطبني معاوية ورجل من قريش فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة فكرهته فقال انكحيه فنكحته. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن فاطمة بنت قيس ان رجلا من قريش خطبها، کسی قریشی نے ان کو پیغام دیا تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. سرکار نے ارشاد فرمایا الا ازوجک رجلا احبہ، کیا میں تمہیں شادی ایسے مرد سے نہ کرا دوں جس کو میں پسند کرتا ہوں؟ تو کہا انہوں نے بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ فزوجہ اسامہ، تو حضرت اسامہ سے شادی کروا دی. اب امام صاحب کا دیکھیے ذرا. قال ابو جعفر، امام ابو جعفر کہتے ہیں فلما خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ علی اسامہ بعد علمہ بخطبۃ معاویہ و ابی الجہم ایاہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیام دیا فاطمہ کا، کس کے حق میں؟ اسامہ کے حق میں، جبکہ آپ کو علم تھا کس کے پیام کا؟ حضرت معاویہ اور ابو الجہم دونوں کے خطاب کا، پیام کا علم تھا ان کے حق میں. تو کان فی ذلک دلیل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حال، ان تلک الحال، وہ حالت ایسی تھی کہ لوگوں کے لیے جائز تھا کہ وہ اس حالت میں کیا کریں؟ وثبت، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ جن سے پہلے آثار میں منع کیا گیا ہے خلاف ذالک، وہ اس حالت کے خلاف ہیں، اس حالت پر ان کا عمل نہیں ہے. لہٰذا جو گزر چکا، جو ہم نے بیان کیا اس باب میں، وہ اس پر محمول ہوگا کہ ممانعت والی آثار جو ہیں ان کا محمل یہ ہوگا کہ جس میں خاطب کی طرف رکون پایا جائے، اور جو ہم نے اس کے بعد ذکر کیا ان کا محمل یہ ہے کہ جس میں خاطب کی طرف رکون نہ پایا جائے، تاکہ یہ آثار کیا ہو جائیں؟ صحیح ہو جائیں، اور ان آثار کے معنی باہم اچھے ہو جائیں. ولا تضاد، اور ان میں کوئی تضاد اور تخالف نہ ہو. وَكَذَلِكَ الْمُسَاوَمَةُ هِيَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا، تو جب خطاب کا یہ عالم ہے تو مساومہ بھی اسی معنی پر محمول ہوگا. اور اس کی ایک آخری حدیث ہے مساومہ کے تعلق سے، اب حدیث آ رہی ہے، دیکھیے. قد بین ذلک ما قد حدثنا، اس کو بیان کیا ایک حدیث کے ذریعے جس کی سند ہم سے بیان کی ہے محمد بن بحر بن مطر البغدادی نے. وہ کہتے ہیں حدثنا عبد الوهاب بن عطا، ہم سے عبد الوهاب بن عطا نے ذکر کیا. وہ کہتے ہیں ہم کو خبر دی اخضر بن عجلان نے. وہ کہتے ہیں مجھ کو بتایا ابو بکر حنفی نے. وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ اب روایت کیا کرتے ہیں ان رجلا من الانصار، ایک انصاری مرد بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، فشکا الیہ الفاقۃ، اور حاضر ہو کر کس کی شکایت؟ فاقہ کشی، فاقہ ہو رہا ہے. تو کیا اپنے فاقے کی شکایت کی؟ جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے فاقے کی شکایت کہ بہت تنگی چل رہی ہے. ثم عاد، پھر دوبارہ شکایت کی، یعنی اسی بات کو دوبارہ لوٹایا، یا رسول اللہ فاقہ ہے.
فقال یا رسول اللہ، تو کہا دوبارہ اس کا وہ اعادہ کیا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد جئت من عند اہل بیت، میں گھر والوں کے پاس سے حاضر ہوا ہوں، گھر والوں کے پاس سے آیا ہوں، ما ارا اے ما اظن، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میں ان کی طرف واپس جاؤں گا تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں ان میں کوئی بھوک کی بنیاد پر انتقال نہ کر جائے، یعنی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اگر میں ان کی طرف اب واپس جاؤں تو اتنے بھوکے ہیں وہ کہ ان میں کوئی کیا ہو جائے گا، انتقال کر جائے گا۔ تو فرمایا انطلق، چلو، یعنی جاؤ، حل تجد من شیء، جا کر کے تلاش کرو کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے کام چل سکے، کوئی سامان ہے۔ تو فانطلق، آپ نے جانے کا حکم دیا تو وہ گئے، فجاء بحلس وقدح، ہلس کہتے ہیں وہ دری یا ٹاٹ جس کو بچھا کر سویا جاتا ہے، ہلس بکسر الحاء، وہ بچھونا یا دری یا ٹاٹ جس کو بچھا کر سویا جاتا، اور قدح پیالے کو کہتے ہیں۔ تو وہ جا کر کے ایک دری یا ٹاٹ یا بچھونا لائے اور ایک پیالہ لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹاٹ یا دری ہے، کانو یفترشون بعضہ، وہ لوگ کچھ کو بچھا لیتے تھے، ویلتفون ببعض، اور کچھ کو لپیٹ کر اوڑھ لیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہذا القدح، اور یا رسول اللہ یہ پیالہ ہے، کانو یشربون فی، اس سے وہ کیا کر لیتے تھے، پی لیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا وہ دونوں چیزیں جب حاضر کر دی تو آپ نے فرمایا من یاخذہما منی بدرہم، ایک درہم کے بدلے اس کو مجھ سے کون خریدے گا، ان دونوں کو کوئی خریدنے والا ہے؟ تو ایک شخص بولے انا، میں خریدوں گا۔ آپ نے فرمایا من یزید علی درہم، ایک درہم پر کون اضافہ کرے گا، کوئی ہے جو بڑھائے گا؟ تو ایک مرد نے کہا انا آخذہما بدرہمین، میں 2 درہم میں ان کو دونوں کو لے لوں گا۔ تو آپ نے سن کر کے ارشاد میں ہما لک، تمہاری ہو گئی۔ فدعا بالرجل، بیچ کر کے سرکار نے کس کو بلایا، اسی مرد کو بلایا، ارشاد فرمایا اشتر بدرہم طعاما لأہلک، ایک درہم سے کیا لے لو تم اپنے گھر والوں کے لیے، کھانا خرید لو، وبدرہم فاسا، اور ایک درہم سے کیا خرید لو، کلہاڑی، ہتھیار، ثم ایتنی، پھر میرے پاس آنا، یعنی کام کرنے کی رغبت دلائی کہ محنت کرو، مشقت کرو، کماؤ۔ تو انہوں نے ایسا کیا، پھر حاضر بارگاہ ہوئے تو کہا، ارشاد فرمایا آپ نے انطلق الی ھذا الوادی، اس نالے میں جاؤ، وادی میں جاؤ، فلا تدعن فیہ شوک ولا حطبا، کوئی کانٹا نہ چھوڑنا، نہ کوئی لکڑی چھوڑنا، کاٹو اس کو، صاف کر دو بالکل، ولا تأتنی الا بعد 10، اور میرے پاس 10 دن کے بعد آنا۔ تو انہوں نے ایسا کیا، ثم اتا، پھر حاضر بارگاہ ہوئے تو کہا، سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہا بوری کا فیما امرتنی بھی، یا رسول اللہ جو آپ نے مجھ کو حکم دیا تھا اس میں کیا ہوئی ہے، برکت ہوئی ہے بہت زیادہ۔ تو آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا ھذا خیر لک من ان تأتی یوم القیامہ فی وجہک نکۃ من المسألہ او خموش من المسألہ شک من محمد بن بہر الشک، یعنی یہ تمہارے لیے یہ حالت اس بات سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوتے کہ تمہارے چہرے میں بھیک مانگنے کے نشانات ہوتے، یعنی بھیک مانگتے نہیں اگر مزدوری نہیں کرتے، یا بھیک مانگنے کی نشانیاں ہوتی تمہارے چہرے میں۔ اصل میں جو بھیک مانگتا بنا عذر شرعی کے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر نشانات ہوں گے اور اس کا چہرہ دبا ہوا ہوگا۔ تو کہا جائے گا یہ کون ہے، تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو بنا کسی عذر شرعی کے آسانی سے کیا مانگتے تھے، بھیک مانگتے۔ تو یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تمہارے چہرے میں بھیک مانگنے کے آثار ہوں، یا بھیک مانگنے کے خموش کہا، خموش کا مطلب بھی نشانی ہے۔ تو یہ شک من الراوی ہے، شک محمد بن بہر۔ اب ذرا آئیے اپنے مسئلے پر، فلما اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الحدیث المزائدہ، دیکھیے سرکار نے اس حدیث میں کس کی اجازت دی، یعنی کیا کہا تھا،
ہاں یعنی کوئی اور ہے نا. وفی ذالک صوم بعد صوم, اور اس میں بھاؤ پر بھاؤ ہے. الا انما تقدم من ذالک الصوم صوم لا رکون معه, مگر یہ جو گزر چکا وہ بھاؤ منع ہے جس کے ساتھ رکون نہ ہو, یعنی جو یہ گزر چکا یہ وہ بھاؤ ہے جس کے ساتھ میلان نہ ہو. لہٰذا اس حدیث نے یہ بھی بتایا کہ جس بھائی کے بھاؤ پر مرد کو بھاؤ کرنے سے نبی نے منع فرمایا وہ اس کے برخلاف. فبان بهذا الحديث معنی, لہذا اس حدیث سے اس کا معنی پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو اپنے بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ کرنے سے جو منع فرمایا یہ پتہ چل گیا. اور فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے وہ پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کے پیغام پر دوسرے مرد کے پیغام کو دینے سے منع فرمایا. وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذه الآثار, لہٰذا یہی وہ معنی ہے کہ ان آثار کی جن معنی پر ہم نے تصحیح کر دی ہے, اور جس معنی میں بھاؤ پر بھاؤ مباح ہے اور پیغام پر پیغام کیا ہے مباح ہے, اور جس میں بھاؤ پر بھاؤ منع ہے اور پیغام پر پیغام منع ہے, دونوں چیزیں بیان کر دی گئیں. اور یہی امام اعظم امام ابو یوسف ائمہ ثلاثہ کا قول ہے. وقد روی فی اجازت بیع من یزید عمن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا. اچھا, من یزید کی بیع و شراء کی اجازت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں سے بھی روایتیں آئی ہیں, سرکار سے تو ہے ہی لیکن صحابہ کرام سے بھی روایتیں آئی ہیں. چنانچہ حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا یوسف بن عدی قال حدثنا ابن المبارک عن اللیث بن سعد عن عطاء بن ابی رباح, فرماتے ہیں عطاء بن ابی رباح, ادرکت الناس یبیعون الغنائم فی من یزید, میں نے لوگوں کو پایا کہ وہ مال غنائم کو بیچتے ہیں من یزید کی صورت میں. کوئی لگا دیتا ہے بھائی کوئی اور ہے کوئی اور ہے کوئی اور ہے بڑھوتری کے طور پر. حدثنا محمد بن خزیمہ قال اخبرنا یوسف قال حدثنا ابن مبارک عن ابراہیم عن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد, وہ فرماتے ہیں لا باس ان یصوم علی صوم الرجل اذا کان فی صحن السوق, کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد کے بھاؤ پر بھاؤ کرے جبکہ وہ مارکیٹ کے صحن میں ہو. مارکیٹ میں رکھا ہے مال تو کتنے بھاؤ پر بھاؤ لگاتے ہیں, ہے نا, یہ اس سے بھاؤ کرے اور ہاذا یہ اس سے بھاؤ کرے, اس مرد سے بھاؤ کرے یا دوسرے سے کرے. فاما اذا خلا به رجل, لیکن جب اسی کو مرد تنہائی میں لے جائے مارکیٹ سے فلا یصوم علیہ, تو اس پر بھاؤ بس. ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے, ہاں چالو ہے ریکارڈنگ, یوٹیوب پر نہیں چل رہی ہے, مدرسے ہی چلے گا ڈال دیتے. یہ